یہ جو سلوگن کل میں نے ایک دیکھا ہے بڑا اٹھا کے پھر رہے تھے کہ اپنا بستر خود گرم کریں کہ یہ جو ویسٹ کی ابھی آپ نے آزادی مارچ کی بھی بات کی ہے، اس کی بہت زیادہ فیکٹرز بھی یہ ہیں۔ اگر تو یہ آزادی مارچ باہر آ کر بھئی اپنا کھانا خود گرم، یعنی کہ مجھے یہاں پر یہ سوال کا جواب دے دیں کہ وہ کھانا کیوں گرم کرے؟ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس ڈائیورس کو ایک گلیمرس، ایک ماڈرنزم کی فارم میں پیش کر کے ایک پلیٹ میں سجا کے دکھا رہی ہیں۔ ڈائیورس جو ریشو ہے اس کے اوپر ایک میری واسٹ قسم کی ریسرچ خود کی بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ 2022 میں اگر دیکھا جائے کہ جب آپ اپنے ریلیشنز کو پہلے ہی ڈیفائن کر دیں گے، اپنی حدود و قیود کو اسلام کے مطابق پہلے ہی، اور 1 دینار وہ جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرو، اور اگر میں تمہیں کہوں کہ ان سے سب سے زیادہ افضل ترین اور ثواب والا کام جو ہے اگر نہیں کرتی تو اس کو جوتے مار کر اس کے سر میں اس کو جلا کے اس کی بازو توڑ کے اس کو پیرالائز کر کے آپ اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ۔ اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ یا جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو سپانسر کی جا رہی ہے اسٹرانگ عظما فری ہاسپٹل کو، جو کہ پھول نگر بھائی پھرو کے علاقے میں بن رہا ہے، جہاں پہ 50 گاؤں ٹچ کرتے ہیں اس چھوٹے سے قصبے کو، جہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں، زچگی کے دوران عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کے ہم ماؤں کو بچائیں، کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ نسلیں سنوارتی ہیں، اور ماؤں سے ہی آگے معاشرے بنتے ہیں۔ عورت مارچ گزرا ہے 8 مارچ کو، جیسا کہ تو بڑے سلوگن ڈفرینٹ قسم کے وہاں پہ لوگ پکڑ کے آئے ہوئے تھے، جو چند ولگیرٹی پھیلانے والی عورتیں ہیں، ورنہ تو عورت مارچ کو کل بڑے خوبصورت انداز سے بھی منایا گیا ہے۔ ڈفرینٹ عورتوں کی جو ہے وہ کارکردگی دکھائی گئی ہے کہ کس کس شعبے سے وہ کس کس طریقے سے انہوں نے ہینڈ میڈ چیزیں بنائیں، اور سلائی سیکھی، بیوٹیشن کا سیکھا، گرافکس کا سیکھا، اور کس طرح سے اپنا لوہا منوایا۔ وہ بھی عورتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ طلاق ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، ریشو ڈے بائی ڈے اگر دیکھیں تو کھلا کے کیس اتنے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آج میرے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں گی مس کاظمی صاحبہ، جو پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ظاہر اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو کچھ میرڈ بھی بچیاں وہاں پہ آتی ہیں۔ تو طلاق جو ہے اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ 2024 کی جو ریسرچ آئی ہے اس میں طلاق کی شرح جو 80% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک ناپسندیدہ کام بھی ہے کہ اس وقت طلاق کو آپ ترجیح دیں جب آپ کا بالکل بھی گزارا ممکن نہ ہو۔ تو جانتے ہیں مس کاظمی سے کہ انہوں نے اس طلاق کی جو اتنی بڑھتی ہوئی شرح اس کو کس اینگل سے دیکھا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، مولا کا احسان۔ آپ سنائیں، آپ کی عظمہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا فرسٹ آف آل آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور اپریشیشن کہ آپ جس کام میں انوالومنٹ ہے، جس پلیٹ فارم پہ آپ کی آواز اٹھ رہی ہے، اور ہمارے جیسے لوگوں کا بھی آپ کام جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے مجھ سے کوسچن جو پوچھا ہے، جو کہ روزمرہ کی بنیاد پہ یونیورسٹی لیول پہ بھی اور سیمینارز میں بھی اور ڈفرینٹ جو ٹولز پلیٹ فارم ہیں ان کے تھرو ہمیں جو چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے ایز ایک اینالسٹ، ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایز اے ایجوکیشنلسٹ، بہت ساری وجوہات آ جاتی ہیں۔ تو ہم جو ہیں وہ بورنگ نہیں کریں گے انٹرویو کو، بیکاز بہت شارٹ کریں گے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، سکرولنگ والی لائف ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس پہ تھوڑی سی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے طلاق جو ہے اسلام میں اس کو آخری حربے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی آخری حربے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی جو سوشل میڈیا ہے، میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا، کسی کی کوٹ تھی یا کسی نے کوئی اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس ڈائیورس کو ایک گلیمرس، ایک ماڈرنزم کی فارم میں پیش کر کے ایک پلیٹ میں سجا کے دکھا رہی ہیں کہ شاید کہ یہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا کہ ایک شادی ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اس انسان نے وہاں پر ایک لفظ ایبیوسیو یوز کیا کہ گھٹیا درسگاہ ہے سوشل میڈیا، کہ جس کے اندر
یعنی عورتوں کو فری ٹیوشن دی جا رہی ہے. یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں ان سیلیبریٹی سے کہ اگر ان کو ہو سکتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی اگر پرابلم آتا ہے تو کوئی ایسا جس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر تو جو عورت کی قسمت کا انحصار ہوتا ہے نا، وہ اس کی خوبصورتی اور اس کی تعلیم پر نہیں ہوتا. جی بالکل. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کی زندگی میں جو شامل ہونے والا مرد ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتی ہوں گی اس کرائسس سے، اس سینیریو سے آپ چونکہ گزر چکی ہیں کہ اس کی قسمت کا انحصار اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے. جی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر میں جو اپنے ادارے ہیں ان میں ایک میسیج ضرور کنوے کرتی ہوں کہ خدارا کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی جو کوانٹٹی ہے اس کے اوپر یعنی بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، بٹ اس کی کوالٹی پہ کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی. جی. دیکھیں ہمارے گھروں میں سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ جو عورت ہے اس کو فقط اور فقط اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو شادی کے ساتھ منسلک کر دیے جاتے ہیں. یعنی ایک عورت بالغ ہوگی، بڑی ہوگی، تھوڑا سا پڑھے گی، اس میں تھوڑا شعور آئے گا اور اس کے بعد کیا اس کی شادی کر دی جائے گی. یہاں پر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. بالکل. لیکن یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے، بالخصوص میں مردوں کو بھی ایک میسج کنوے کروں گی. ایک پچھلے دنوں میرا ایک آرٹیکل جو ہے وہ پبلش ہوا، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد، جو یہ آزادی مارچ کی بھی آپ نے عورت مارچ یہ بھی آپ نے بات کی ہے، اس کے اوپر بھی ایک آرٹیکل میرا جو ہے وہ نیوز پیپر میں پبلش بھی ہوا اور اس پہ میری ریسرچ بھی ہوئی. ڈائیورس جو ریشو ہے اس کے اوپر ایک میری واسٹ قسم کی ریسرچ خود کی بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ 2022 میں اگر دیکھا جائے تو گیلانی ریسرچ ایسوسی ایشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈائیورس ریشو جو ہے وہ 60% کے اراؤنڈ اباؤٹ جا رہی تھی. لیکن اب 2024 میں دیکھیں تو وہ بڑھ کر وہ 75-80 کے اراؤنڈ اباؤٹ چلی گئی ہے. اس کی بہت ساری جو ہے وہ کاز ہیں، جس پر سب سے زیادہ تو ہم دیکھا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ مسجدیں ہیں ان کے اندر جو علماء کرام ہیں، یہ فرقہ واریت کا شر پھیلانے کے علاوہ یہ ایک میسیج کیوں کنوے نہیں کر رہے؟ اور جو یہ سیمینارز ہیں، گورنمنٹ کو کیسے اقدامات کرنے چاہیے کہ سیمینارز منعقد کیے جائیں کہ جن کے اندر بیوہ خاتون اور ڈائیورس جو عورت ہے ان کے لیے NGOs جو ہیں وہ بنائی جائیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. دین اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ امام کے خطبے میں مرد کی رہنمائی جو ہے وہ کیوں نہیں کی جاتی؟ سب سے پہلے تو معلم کا کردار ایک کیا ہے، ایک ادارے کے اندر کیا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا میریٹل ایشو کے علاوہ کہ فلسفی آف میرج ہے کیا. بیسیکلی یہ دو فریقین کے بیچ میں نہیں، دو سسٹم کے بیچ میں ہے. جب ایک عورت ڈیفرنٹ براٹ اپ سے نکل کر ڈیفرنٹ کلچر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی ایٹماسفیئر کو بہت جلدی اپنا لے. اس کے لیے ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں. وہ وہاں پر جا کر ان کو سمجھنے میں، اس ماحول میں امرج کرنے میں، ڈیولپمنٹ لانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. سو اس کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے. اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ عموماً کہ سب سے پہلے تھی سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی کہ جب آپ اپنے ریلیشنز کو پہلے ہی ڈیفائن کر دیں گے، اپنی حدود و قیود کو اسلام کے مطابق پہلے ہی ایک دوسرے سے طے کر لیں گے، تو آفٹر میرج آپ کے پاس بچے گا کیا کہ جب مرد کی جیب کے ساتھ اور عورت کے جو حسن اور چہرے کے ساتھ شادی ہوگی تو عموماً پھر جو اینڈ میں وہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق کی جو ہے اسی کی صورت میں نکلے گی. اب میں یہاں پر ایک چیز لازمی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو ہسبینڈ اور ان کے جو پیرنٹس ہیں، بالخصوص جوائنٹ فیملی سسٹم ون آف دا موسٹ پرومیننٹ ایلیمنٹ اینڈ فیکٹر ان دس سوسائٹی جو دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس وقت بہت بڑا المیہ ہے ہماری ڈائیورس کے اندر. دیکھیں ریسرچ کے اندر ابھی ریسنٹ 2-3 دن پہلے میری ایک وکیل جو دوست ہے ان سے ایک کانورسیشن ہو رہی تھی اباؤٹ اس کے اوپر کہ جن کے اندر انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ہمارے جو کورٹ ہے اس کے اندر کیسز جب خلا کا آتا ہے تو وہاں پر جو مرد اور عورت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کمپرومائزنگ سچویشن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، بٹ ان کی فیملیز نہیں آ رہی ہوتی. اب وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی
تو انہوں نے جہیز کم دے دیا. پھر کوئی یہ کہے گا کہ جی لڑکی کی کریکٹر اسیسینیشن تھی، ہم نے فلاں جگہ پہ سنا، سو لہٰذا وہاں پر کیا ہوا، کسی ڈائیورس دے دی جائے. جی اب مرد جو ہے یہاں پر اپنے رشتوں کے درمیان توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا، یعنی وہ اتنا کانفلکٹ میں گھر چکا ہے کہ وہ اپنی ماں کو ماں کی حیثیت نہیں دے پا رہا، بیوی کو بیوی کی حیثیت نہیں دے پا رہا. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 دینار وہ کہ جو تم اپنے غلام کو دو، 1 دینار وہ جو تم کسی مسکین کو دو، 1 دینار وہ جو تم کسی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور 1 دینار وہ جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرو. اور اگر میں تمہیں کہوں کہ ان سے سب سے زیادہ افضل ترین اور ثواب والا کام جو ہے وہ تمہاری بیوی پر خرچ کرنا ہے، تو اس میں سمجھ لینے کی ضرورت بھی مرد کو کیا ہے کہ تمہیں 2 روٹی کپڑے، 2 روٹی جوڑے کے اوپر ایک عورت کے اوپر تمہیں حاکم قرار نہیں دیا گیا کہ تم 2 روٹی برانڈ کانشیس اسے 2 کپڑے دے دو اور 2 پرووائڈ روٹی کر دو، کھانا کر دو صبح سے شام. اس کی ڈیمانڈز ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کچھ نیڈز ہیں، اس کے کچھ ایموشنل وہ جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہے، تمہیں اس کو سننا ہوگا. ساری تھکن کے بعد وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے بھی سنا جائے، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نان و نفقے کے ساتھ ساتھ عزت و حرمت کی پاسداری مرد کے اوپر فائز کر دی جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو میں نے اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھا ہے کہ ان ریلیشنز کے درمیان سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی. یعنی جس رشتے میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پر محبت تو آٹومیٹکلی نہیں ہے. جب آپ کسی ریلیشن کو عزت ہی نہیں دیں گے تو محبت تو آپ اس کا نام ہی پیدا نہ کریں کہ وہ ڈائیورس کے اوپر آ جائے گی. اب ایک چیز کہ ہم ایگو کا پرابلم بنا لیتے ہیں. دیکھیں کہ آج لڑکیاں بہت پڑھ لکھ چکی ہیں، بہت آگے جا چکی ہیں، اپنے رائٹس کے بارے میں اویئرنس آ چکی ہے. لڑکیاں جو ہیں، میں اسٹوڈنٹ سے جب ان ٹاپکس پہ بات کرتی ہوں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اب ہم کوئی مشین تو ہے نہیں، کوئی پرزہ تو ہے نہیں کہ ہمیں یوٹیلائز کیا جائے، یا ہمیں کسی جگہ پر جی ہم کوئی کھلونا تو ہے نہیں کہ ہمیں یوٹیلائز کیا جائے. اپنے رائٹس کے بارے میں انہیں بہت زیادہ آگاہی ہو چکی ہے. اب پڑھائی کے بعد یہ ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم کیا ہے کہ کرٹیسزم ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں. ہمارے اندر برداشت نہیں رہ رہی، ہمارے اندر جھکنے کا ایلیمنٹ نہیں رہ رہا. یعنی جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ مرد اگر عورت کے اوپر یعنی کہ برابری کی سطح پر حقوق ہیں تو ڈومیننٹ بھی ہے، لیکن وہاں پر عورت کے حقوق کے ساتھ کچھ فرائض بھی ہیں. اگر تو جھکنے میں اس رشتے کو بچنے کی میں عافیت نظر آ رہی ہے تو یہاں پر یہ میں کہنا چاہوں گی کہ کنٹیمپٹ، کرٹیسزم، ڈیفینسیونس موسٹ پرومیننٹ فیکٹرز ہیں کہ آپ کسی اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہیں کرتے اور آپ کسی دوسرے انسان کے اوپر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ کے اندر عدم برداشت نہیں رہی. پھر کہ اس کے ساتھ ساتھ کم عمری کی شادیاں ہمارے معاشرے میں بہت دیکھی جا رہی ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں کہ 18-19 سال کی ایج میں، 18-15 سال کی ایج میں جو شادی ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑا فیکٹرز یہ آ جاتا ہے کہ جب ایک عورت کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں اویئرنس، اپنی امیچورٹی ہے، ابھی مینٹل کیپبلٹی وہ نہیں ہے، اگر مرد کے وہ مینٹل لیول کو اپروچ نہیں کر سکتی. اچھا، اور سب سے زیادہ جو چیز میرے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ جب ہم بیاہ کر اپنے گھر جاتے ہیں تو ہمیں پہلی رات ہی ہمارے کان میں یہ انڈیل دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیرنٹس کی خدمت نہیں کی، میرے والدہ کو تم نے ٹائم نہیں دیا، انہیں نہیں دبایا، یا گھر میں تم نے کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی تو مطلب میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو سب سے پہلے تو یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے مرد کے اوپر، مرد صرف جواب دہ ہے اپنے والدین کی خدمت کا خود. وہ جو عورت ہے اس کے اوپر اس کے پیرنٹس کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے. ہاں، ایک عورت کی سرٹن ڈیوٹیز ہیں، ایک عورت کے سرٹن رائٹس ہیں. اگر ایز این آپشنل ایڈیشنلی اگر وہ یہ کرتی ہے اور اس کے پیرنٹس کی خدمت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ وہ ان کو عزت دے رہی ہے. اب بدلے میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ٹیکرز بنے ہوئے ہیں، یعنی گیورز نہیں ہیں. گیو اینڈ ٹیک کا حساب ہے نا. آپ جب کسی سے عزت لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو عزت دینا ہوگی. جی، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ٹیکرز کے حساب سے کہ ہمیں صرف لینا ہے، اور اس رشتے میں یہ ہے کہ لینے کے باوجود وہ آج بنت حوا کا وجود
کہ جو وقتی تقاضے اور جدت ترازی سے گرد آلود ہو کر رہ گیا ہے کہ اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. کہ یہ جو ویسٹ کی ابھی آپ نے آزادی مارچ کی بھی بات کی ہے، اس کی بہت زیادہ فیکٹرز بھی یہ ہیں. اگر تو یہ آزادی مارچ باہر آ کر ایک مرد کی ڈومیننسی پہ چاہتا ہے کہ جی ہمیں برابری کی سطح پہ حقوق ملیں، آزادی مارچ دیکھیں، رائٹس کی بات اگر کی جائے تو بہت پرامن طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ آپ مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر سینہ تان کر چوڑا کر کے آپ یہ کہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ پردہ نہیں کرنا. بھئی اگر آپ کو پردہ نہیں کرنا، آپ کی پروٹیکشن کر رہا ہے، آپ کو ایک خسار دے رہا ہے، آپ کو ایک گھر پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کو آنر عزت دے رہا ہے، آپ کو پردہ کیوں نہیں کرنا؟ آپ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ مقام و مرتبہ نعوذ باللہ رکھتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے امام علی علیہ السلام اپنے خامد سے یہ وصیحت کی تھی کہ رات کے وقت، رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو لے کے جایا جائے اور کھجور کے پتے جو ہیں وہ میری چارپائی کے اوپر ڈالے جائیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو. بھئی اپنا کھانا خود گرم، یعنی کہ مجھے یہاں پر یہ سوال کا جواب دے دیں کہ وہ کھانا کیوں گرم کرے؟ کہ یہاں پر یہ جو ڈیفینسونیس ہے اور یہ جو کنٹیمپٹ اور سٹون والنگ ہے ایک دوسرے کے اوپر، یہ سب سے بڑے فیکٹرز ہی تو ہیں کہ آپ جھکنا نہیں چاہ رہی. آپ کو تعلیم نے سکھایا ہی نہیں ہے، یہ بتایا ہی نہیں ہے. کہ میں کہتی ہوں کہ اس تعلیم جو زمانہ ہے نا، اس میں جاہلیت اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ اگر آپ کو اس رشتے کے اندر جھکنا ہے تو آپ کو مرد کے سامنے جھکنے میں عافیت سمجھنی چاہیے. بالکل اس میں آر نہیں ہے، آپ اس سے چھوٹی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ضرور ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ کھانا خود گرم کریں تو مجھے یہ جواب دیں کہ اگر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صبح سے لے کے شام تک چکی پیستی ہیں اور صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر کے معاملات چلاتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 غلام مال غنیمت کے لیے آتے ہیں اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اگر آپ اجازت دیں تو ان میں سے ایک غلام لے لیا جائے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ اپنے گھر کے کام خود کرو تاکہ فراغت کے بعد تمہیں ایک تسبیح بھی بتا دی جائے. اور اس کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکے رہو. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت کے لیے جو چیز ہے وہ اس کی گھر ہے. دیکھیں یہاں پر لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ معاشرہ جو ہے نا، عورت جو ہے اس کی آغوش سے ایک معاشرہ ترویج پاتا ہے. جی بالکل. کہ یاد رکھیے گا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو درسگاہ ہے کسی بچے کی وہ ماں کی گود ہے. یعنی اگر آپ تو آزادی یہ چاہتی ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو ویسٹ میں ہو رہا ہے کہ وہاں پر تو انہیں اپنی اولاد اور آئیڈینٹی کا بھی نہیں پتا کہ کون جو شادی ہے نا وہ ایک نکاح کے طور پہ ایک دوسرے کو قبول کرنا تو ہے، ایک دوسرے کو بدلنا ہرگز نہیں ہے. یعنی ایک پرانی دیوار کو گرا کر دوسری دیوار کو وہ کہتے ہیں کہ بنانے میں لگ جانا. یہ جو اسٹوڈنٹس کے تھرو مجھے ملتے ہیں، یہ جو ہم ایجوکیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں، سیمینارز کے اندر دیکھتے ہیں، تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارم، کہ یہ جو ایگو پرومیننٹ فیکٹر ہے، کرٹیسزم پرومیننٹ فیکٹر ہے، ڈیفینسونیس پرومیننٹ فیکٹر ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کنٹیمپٹ اور سٹون والنگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. سو جھکنا سیکھیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ معاف کرنے سے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور میں بالخصوص یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ خدارہ کہ 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں یہ جو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے آج کہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں اور ایک عورت کو کسی کی بیٹی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر یاد رکھیں کہ جو جہیز بنانے والے ہاتھ ہیں نا، ان کے مصائب اور تکالیف آپ لوگ نہیں جان سکتے. سو مردوں کو یہاں پر اپنے جو چیزیں ہیں کہ وہ اپنے ریلیشنز کے اندر توازن برقرار رکھیں اور اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ہے وہ اپنی عورت کو عزت دینا سیکھیں. اس کے باہر عورت پھر سڑک پر آ کر اپنے رائٹس کی بات نہیں کرے گی. جب اسے پراپر ایک اٹینشن ملے گی، محبت ملے گی، کیئر ملے گی، سیلف آنر اس کا بھی دیکھا جائے گا، تو پھر کوئی بھی باہر آ کر بات نہیں کرے گا. سو میں تو یہی کہنا چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اینڈ میں آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. جی میں تو آپ نے سب کچھ ہی بتا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے نا آپ طلاق کی وجہ کیا
ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم اور دوسرا عورت کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی. ایگزیکٹلی. اور سب سے پہلے تو آپ اس کو عزت دیں, اور جب آپ عزت دیں گے تو پھر محبت آٹومیٹک ہو جائے گی. اور اگر ارینج میرج ہوتی ہے تو اس میں 2-4 سال لگ جاتے ہیں آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں سسرال میں. لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ایک پرائے گھر کی بیٹی ہم لے کے آئے ہیں تو ہماری بھی گھر میں بیٹی ہیں. اور ڈفرینٹ یہ جو سلوگن کل بنے ہوئے تھے کہ میں پردہ نہیں کروں گی اور میری مرضی میرا جسم, یہ چند ایک لوگ ہیں فضول قسم کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ورنہ میں کل ایک کالج میں گئی تھی تو وہاں پہ خواتین کو اتنا سراہا گیا اچھا کہ وہاں پہ ان کا ڈفرینٹ جو انہوں نے کام کیا ہوا تھا وہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے اور بیوی جو ہے وہ اس کی عزت کرنی چاہیے, بہن دعا بھی ہے اور ماں کے قدم کے تلے پھر اللہ نے جنت بھی رکھی ہے. ایگزیکٹلی. تو عورت جو ہے نا ان کے ہی دم سے یہ رنگ ہے پوری کائنات میں. ایسے ہی اگر عورت نہ ہوتی تو کائنات میں رنگ بھی نہ ہوتے. تو عورت کی وجہ سے ساری رنگینی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ دیکھیں اسلام نے وہ رنگ دیے ہیں نا جی. کہ بیٹی کی صورت میں رحمت, جی ماں کی صورت میں جنت اور بیوی کی صورت میں مرد کے لیے لباس اور پوشاک اور بہن کی صورت میں سراپا دعا. جی. تو جو اسلام نے رنگ دیے ہیں وہ آپ لوگ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ یہ جو سلوگن کل میں نے ایک دیکھا ہے بڑا اٹھا کے پھر رہے تھے کہ اپنا بستر خود گرم کریں. تو سردیاں آئیں گی آپ رضائی لیں گے تو بستر گرم ہو جائے گا. میرا خیال میں تو اس کا مطلب یہ ہونا نہیں, چاہیے. آپ کا یہ خیال ہے لیکن اس کا خیال ولگیرٹی کے اندر جا رہا ہے. وہ کسی اور اینگل سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ جو سلوگن ہے نا یہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. اسلام جو ہے نا آپ کو, عورت کو وہ حقوق جو آپ لینا چاہتی ہیں نا وہ اسلام نہیں دینا چاہتا. اسلام آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, آپ کو تحفظ دینا چاہتا ہے. جی. آپ کو دیکھیں اگر بی بی فاطمہ الزہرا اور خدیجہ الکبریٰ جیسی عورتیں 4 دیواری کے اندر رہ کر بھی اپنے معاشرے کی تعمیر و نو میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں تو ایک عورت بھی کر سکتی ہے. تو اسلام جو آپ نے سلوگن کی بھی بات کی ہے تو یہ ٹوٹلی ولگیرٹی ہے. یہ سلوگن کوئی بھی رائٹس کی بات نہیں ہے. ہاں آپ بالکل آئیں, آپ ایک پروٹیسٹ کریں, پورا امن پروٹیسٹ کریں جس میں آپ جو ہیں آپ کی ڈیمانڈز کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر آپ کو لگے کہ وہ ہماری حدود و قیود سے باہر نہیں ہے, وہ اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے. آپ بالکل اس کے اوپر آئیں. لیکن اسلام آپ کو باہر بھی آنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, آپ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کاظمی صاحبہ کو سننا چاہتے ہیں تو ان کا چینل ہے وائس آف کاظمی کے نام سے, لنک ڈسکرپشن کے اندر ہوگا, جا کے ان کو فالو کر لیں, سبسکرائب کر لیں. اور وہاں پہ یہ بڑا دبنگ سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتی ہیں. تو آئی ہیو نو ایشو, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی, تھینک یو سو مچ. جی, تو لنک ان کا ڈسکرپشن کے اندر ہوگا, جا کے آپ ان کو فالو کر لیجئے گا. اور کھانا بھی خود ہی گرم کرنا ہوتا ہے, میں تو خود ہی گرم کرتی ہوں. اور بستر جو ہے وہ سردی میں آپ اوپر زائی لیں گے, بلینکٹ لیں گے تو گرم ہو جائے گا. آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بستر کو کسی اور اینگل سے وہ پورٹری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ ان کی مرضی, جو بھی مرضی کریں. مردوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنی عورتوں کو عزت دیں, ان کو پراپر خرچہ دیں. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے ان کا حق ہے آپ پہ, ان کے اوپر خرچ کریں, اپنے بچوں پہ خرچ کریں. باقی جو بچا ہو جائے پھر آپ کہیں پھر چل رہے ہیں. اور کائنڈلی یہاں پر ایک اور مینشن کریں میسج, پلیز فار گاڈ سے, یہ جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے بالخصوص ان کے اندر, اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں کرتی تو اس کو جوتے مار کر اس کے سر میں اس کو جلا کے اس کی بازو توڑ کے اس کو پیرالائز کر کے آپ اس سے کام نہیں کروا سکتے. وہ آپ کے کام کرنے نہیں آئی. ہاں اگر آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ 2-4 لگا سکتے ہیں, لیکن اپنے گھر والوں کے کام جو ہے نا وہ آپ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہے کہ انوالومنٹ جو ساس کی, ساس اور نندے جو ہیں ایگزیکٹلی, وہ اپنے آپ کو سمجھے نا, جو کسی کی بیٹی ہے بالکل, وہ بھی تو بیان کے آگے جا رہی ہیں. ماں کو ماں کی جگہ پہ رتبہ دیں, بہن کو بہن کی جگہ پہ, اپنے بھائی کو بھائی کی جگہ پہ, اور بیگم کو بیگم کی جگہ پہ. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے سے مسائل اگر ان کو ہم شروع سے ہی ہینڈل کر لیں, اوور کم ہو تو بہت زیادہ ڈائیورس ریشو پہ کیا جا سکتا ہے, قابو پایا جا سکتا ہے, اور زندگی بڑی آسانی سے گزر سکتی ہے. بہت بہت خیال رکھیے گا اپنا. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اوکے.